اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 154 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہودی لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، تو ان لوگوں نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو، اس پہاڑ کو ان پر معلق کر دیا۔ ان میں خوف پیدا ہو گیا کہ یہ پہاڑ ہو سکتا ہے ہم پر گر جائے۔ اب اس خوف سے کہ اگر یہ گر گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمارے گھر تباہ ہو جائیں گے، ہمارا سب کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر سجدے میں گر گئے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ تھے، ایک آنکھ سے دیکھتے تھے اور زبان سے کہتے تھے قبول کیا، لیکن دل سے انکار کرتے تھے کہ پہاڑ نہ گر جائے ہم پر۔ اس طرح کے لوگ تھے یہ۔ تو اس کا ذکر اس میں ارشاد فرمایا، ذرا پڑھتے ہیں، دیکھیں ذرا، پھر اور بھی اس میں باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورفعنا، وا اور رفع مین اونچا کرنا، رفعنا ہم نے اونچا کر دیا، فوقہم الطور، فوقا یعنی اوپر کر دیا، طور اس طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا، بمیثاقہم تاکہ یہ ہم سے عہد کر لیں، وعدہ کر لیں کہ تورات کو قبول کر لیں گے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم ادخلوا الباب، کہ تم داخل ہو جاؤ، مدخلو داخل ہو جاؤ، بابا دروازے میں، یعنی جب تم داخل ہو جاؤ دروازے میں تو سجدن سجدہ کرتے ہوئے جانا، یعنی جب تم دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لہم انہیں، لا تعدو زیادتی نہ کرنا، فی السبت ہفتے کے دن میں زیادتی نہیں کرنی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظہ بڑا گاڑھا، بڑا پکا وعدہ انہوں نے کیا ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، ان سے عہد لینے کی غرض سے، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے ان باتوں پر مضبوط عہد لیا۔ اب غور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں سے وعدہ لیا کہ وہ اس تورات کو قبول کریں گے اور اس کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر پورا عمل کریں گے۔ تو وہ جب عمل کرنے والے نہیں نظر آ رہے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ جو تھا کوہ طور والا، اس کو ان پر کھڑا کیا اس طرح کا کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ اب جو ہے نا ہم پر معلق ہو گیا ہے، یہ ہم پر گر جائے گا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے وہ سجدے میں گرے اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قبول، یعنی انہوں نے قبول کر لیا اس بات کو، دل سے قبول نہیں کیا، ویسے قبول کر لیا کہ تورات جو ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ ایسے لوگ تھے۔ تو اس میں یہ پہلی بات آئی، پہلی بات یہی تھی کہ وہ جو تھے تورات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، قبول نہیں کر رہے تھے اس کے تورات کے اندر، جس طرح ہمارے پاس قرآن پاک ہے تو اس طرح وہ تورات تھی، تورات کے اوپر، تورات کے اندر جتنے بھی اللہ کے حکم تھے ان کو مان نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان پر معلق کر دیا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم تورات پر عمل کریں گے، اللہ کو مان لیا انہوں نے، وعدہ کر لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے۔ جو پہلی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے، تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَقُلْنَا لَهُمْ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو کہا کہ ان بنی اسرائیل، ان لوگوں کو، ادخلو کہ داخل ہو جاؤ، بابا جب دروازے میں، سجدن تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو اصل میں بات کیا تھی کہ جب یہ جو بنی اسرائیل والے لوگ تھے، یعنی یہودی جو تھے، کہ جب من سلوہ کھا کھا کر تھک گئے نا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا کہ ہم جو ہے نا ہمیں ٹیسٹ بدلنا ہے، ابھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں پیاز بھی زمین سے اگوا دے، کوئی گندم ہو، پیاز ہو، سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، مختلف چیزیں ہوں، تاکہ ہم ٹیسٹ بدلیں، اور اس طرح ہم جو ہے نا ایک من سلوہ کھا کھا کر اب اک گئے ہیں، ہم جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس، اس کو پہلے ایلیا کہتے تھے، تو وہاں پر جاؤ اور اس کے گرد نواح جو زمین ہے نا، تو اس میں تم کھیتی باڑی کرو اور وہاں پر یہ اگاؤ، تو پھر وہاں پر پیاز بھی آپ اگاؤ، گندم اگاؤ، سبزیاں اگاؤ، دالیں اگاؤ، جو بھی اگاؤ، تو یہ وہاں کام کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سب کچھ عطا کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط بتائی کہ جب تم وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ جب تم اس شہر کے دروازے پر جاؤ نا، تو اس شہر کے دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں سجدہ شکر ادا کرو، تو پھر داخل ہو جاؤ دروازے میں، پہلے ذرا باہر سجدہ شکر کرو، یا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو کم از کم، تو اس طرح سے پھر دروازے میں داخل ہونا ہے۔ تو پھر آپ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر فتح ہو جائے گی آپ کی، تو وہ شہر بھی آپ کا ہو جائے گا، پھر اس میں آپ کھیتی باڑی بھی کرو، اور یہ جو سبزیاں اور فروٹ اور مختلف چیزیں جو آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی اگاؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ تو یہ لوگ بھی عجیب تھے، جب یہ بیت المقدس ادھر وہ لیے جاتے ہوئے جب شہر کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرو دروازے میں، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ نہ کہ بلکہ یہ دوسری طرح سے اندر داخل ہوئے، تو اس سجدہ شکر نہیں ادا کیا انہوں نے، نہ کوئی نفل پڑھے، کم از کم سجدہ شکر یا نفل پڑھ لیتے شکر کے، شکرانے کے، نہیں انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ یہ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ ایسے لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیسری بات ان کی، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، وَقُلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، اور ہم نے کہا ان کو، لہم ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو کہا، لا تعدو زیادتی نہ کرو، فی السبت ہفتے کے دن میں، ہفتے کے دن ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا کہ یہ جو ہفتے کا دن ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ نے یعنی اس ہفتے کے دن کا عزت کرنی ہے، اس کی تعظیم و تکریم کرنی ہے، اور اللہ کا حکم تھا کہ اس دن تمہارے چولہے نہیں جلیں گے،
اور تمہیں روزہ رکھنا ہے اور پورا دن اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، نہ کوئی کاروبار کرنا ہے، نہ تجارت کرنی ہے، نہ کوئی شکار کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی اور کام کرنا ہے سوائے اس کے کہ آپ نے روزہ رکھ کے ہفتے کا پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ یہ ان کے لیے حکم تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس حکم میں زیادتی نہیں کرنی، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن میں کوئی زیادتی نہیں کرنی، جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے وہ بھی پورا نہ ہوا، اور حتیٰ کہ ایک بستی تھی ان کی جو دریا کے کنارے پر تھی، انہیں بھی یہی حکم تھا نا، کیونکہ وہ بھی یہودی تھے، تو ان کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ ہفتے کے دن وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے کیونکہ دریا سے، اور اس کو بیچتے تھے، پھر اس سے وہ اپنی تجارت کرتے تھے۔ تو انہیں بھی حکم دیا گیا کہ آپ نے ہفتے کا دن کی عزت رکھنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، جو حدود مقرر ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا۔ تو اس حکم کو انہوں نے نہ مانا۔ کیا ہوا کہ وہ ہفتے کے دن جو تھا نا، وہ دریا میں مچھلیاں بھی زیادہ آ جاتی تھیں تو وہ جو ہے کیا کرتے تھے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ جیسے ندیاں ہوتی ہیں، نالے ہوتے ہیں، یا ایسے تھوڑی سی وہ بنا لیں اور ایک بڑا سا تالاب بنا دیں، یہ جو ہے نا اس تالاب میں یہ جو ہے پانی چلا جائے دریا سے، تو پھر اس میں ہم پھر اگر مچھلیاں ادھر چلی جائیں گی تو پھر ہم اتوار کے دن وہاں سے پھر ہم وہ جو ہے ان مچھلیوں کو پکڑ لیں گے۔ تو انہوں نے پھر ایسے کیا، تو وہ بنائے، انہوں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو چکر دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ مچھلیاں بھی نہیں پکڑنی اس دریا سے، تو انہوں نے اسی دن، کیونکہ زیادہ آتی تھی، تو انہوں نے وہ تالاب جو بنایا تھا اس کے ساتھ جو پانی ادھر سے وہ نل بنائے تھے چھوڑے سے، جو اس میں سے پانی آتا تھا، تو وہ جو تھے نل ان کو کھول دیتے تھے ہفتے کے دن، تو اس میں سے وہ مچھلیاں جو تھیں وہ سب ادھر آ جاتی تھیں اس میں تالاب میں، تو پھر اتوار کے دن وہاں سے وہ پکڑ لیتے تھے۔ تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کو، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن تم نے زیادتی نہیں کرنی، تو زیادتی تو کر لی انہوں نے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زیادتی پر کیا تھا کہ حکم نہ مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں، ان کو بندر بنا دیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد پہلے فرما دیا ہے کہ یہ بندر بنا دیے، ان کی شکلیں ہی بگاڑ دیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح کے لوگ تھے یہ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اس طرح تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلی بات جو ادھر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کوہ طور کو ان پر معلق کر دیا، کیونکہ انہیں ایسے لگتا تھا کہ یہ ان پر گر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے احکام ماننے کا وعدہ عہد کر چکے ہو، اور تورات کو قبول کر لیا ہے تم نے، تو اب تم نے تورات پر پورا عمل کرنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس پر پورا عمل کرنا ہے، ورنہ تمہیں یہ پہاڑ جو طور ہے اس کے نیچے کچل دیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو سب نے تورات کو قبول کیا۔ تو یہ حالت تھی اس وقت کی، اور اس طرح یعنی کہ انہوں نے قبول کیسے کیا، تو اس طرح سے۔ تو دوسری بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا، کہ انہوں نے جب وہ کہا نا کہ ہم من سلوہ کھا کے تھک گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سبزیاں، دال اور پیاز اور ایسی چیزیں اگائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ زمین ایک شہر میں جاؤ، تو وہ شہر وہ ایلیا کہتے ہیں، جیسے بیت المقدس تھا، جب اب شہر کے دروازے پر جاؤ تو سجدہ کر کے داخل ہونا، یعنی دروازے پہ سجدہ کرنا، شکر ادا کرنا اللہ کا، پھر داخل ہونا، تو پھر آپ یہ سب کچھ کرنا۔ تو انہوں نے جب گئے تو دروازے پہ سجدہ نہ کیا انہوں نے، تو وہ شہر جو تھا بغیر جنگ کیے ان کو فتح ہو گیا تھا۔ تو سجدہ کرنے کے لیے جب حکم تھا تو انہوں نے وہ سجدہ نہ کیا، تو اپنے آپ کو متکبر سمجھا، بلکہ عاجزی انکساری والے بنتے تو اچھا تھا نا۔ تو پھر یہ دروازہ جو بیت المقدس کا شہر کا تھا اس پر حکم عمل نہ کیا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ حالت ہوئی ان کی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری بات یہ جو تھی اپنا
مچھلیوں والی بتائی کہ یا اس طرح ہفتے کے دن کی کہ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا، روزہ رکھ کے عبادت کریں اور نہ چولہے جلائیں، پہلے جو کھانے کی چیزیں بنا کے پہلے ہی رکھ لیں، تو ہفتے کے دن یہ روزہ رکھیں اور عبادت کریں اور سارا دن عبادت میں گزاریں، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ ایک علاقہ جو ان کا تھا جو دریا کے پاس تھا، تو وہاں مچھلی والے ہوتے تھے، تو مچھلی کی شکار کرتے تھے، تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا کہ بھئی وہ مچھلی کے لیے چھوٹی چھوٹی وہ ٹرینچز بنا لی، یعنی کہ وہ نل بنا لیے کہ اس میں سے پانی ایک تالاب میں آتا تھا، پھر وہ ہفتے کے دن وہاں سے پانی کھول دیتے تھے، مچھلیاں بھی وہاں آ جاتی تھیں، پھر اتوار کے دن جا کر وہاں تالاب سے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ہفتے کے دن تو نہیں پکڑ رہے، ہم تو اتوار کے دن پکڑ رہے ہیں، لیکن کام تو انہوں نے وہاں سے وہ کیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی شکلیں بدل دی، بندر بنا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب باتوں پر ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، لیکن یہ وعدہ نہیں نبھا سکے، تو یہ ایسی قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے فرمایا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان جیسا نہ بننا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کلمے کی لاج رکھنی ہے اور قرآن و سنت پر چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر پورا عمل کر کے ہم نے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اللہ کی طرف سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن و سنت کا نظام ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس پر ہم پوری طرح عمل ہو کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔